گرامی قدر سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو فطرت کے مطابق پیدا کرتا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر جو بھی بچہ آتا ہے وہ اسی نیچر پر آتا ہے اور اسی فطرت کے مطابق آتا ہے۔ جس فطرت کے اور نیچر کے مطابق اسے پوری زندگی اس دنیا کے اندر رہنا چاہیے، لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ذہن و دماغ پر، اس کی شخصیت پر، اس کی پرسنالٹی پر، اس کے ظاہر پر اور اس کے باطن پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم چیز ہے صحبت، جسے انگلش میں ہم کمپنی کہتے ہیں۔ کن لوگوں کی صحبت میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو سرکل ہے دوستوں کا وہ کیسے دوست ہیں، ہمارے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا انسان کی تعمیر میں، اس کی شخصیت کی تعمیر میں، اس کی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے، جس طرح کے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، جن لوگوں کی صحبت اور کمپنی اختیار کرتا ہے، وہ انہی لوگوں کی طرح سے ہو جاتا ہے، چاہے وہ ان لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کرے تب بھی ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ کوشش نہ کرے تب بھی غیر محسوس طریقے پر ان لوگوں کے اخلاق، ان کی عادتیں، ان کا طور طریقہ، ان کی گفتگو کا انداز، ان کا لائف اسٹائل، ان کی ہر چیز اس انسان کے اندر غیر محسوس طریقے پر آتی رہتی ہیں، اور غیر محسوس طریقے پر وہ ان چیزوں کو فالو بھی کرتا رہتا ہے، اپنی زندگی کے معمولات میں وہ ان چیزوں کو اپنے عمل میں بھی لاتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا یہ ہر انسان کا بنیادی فریضہ ہے، اور پوری زندگی ہر انسان کے اندر یہ صفت رہنی چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ تقوی یہ ایک ایسی صفت ہے انسان کے اندر
کہ وہ چیز اگر انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ تمام برائیوں سے دور ہو جاتا ہے. شیطان کے تمام ہتھ کنڈے اس کے اوپر فیل ہو جاتے ہیں. گمراہیوں کے راستے کو وہ بائی کر دیتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ بن کر اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں وہ اللہ کی نعمتوں کا سزاوار اور مستحق ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فارمولہ بتایا ہے کہ جو تقوی اتنی اہم چیز ہے وہ آپ کو حاصل کیسے ہوگی. آپ تقوی کہاں سے لے سکتے ہو؟ کون سی چیز زیادہ مددگار ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا پروسیس کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت کے اندر وہ فارمولہ بتایا ہے آپ کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی کمپنی اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو. جب ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، صالحین کی صحبت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ان کی صحبت کی برکت سے ہم تقوی کی صفت کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اچھے لڑکوں کی صحبت اختیار کرو. آپ کے جو دوست ہونے چاہیے وہ اچھے ہونے چاہیے. آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. آپ سلیکشن کرو، چوائس کرو. رینڈملی کسی کے ساتھ بھی اپنا رہنا سہنا شروع نہ کرو، کسی کے ساتھ بھی اپنی فرینڈشپ شروع نہ کرو. 5 لوگ ہمارے سامنے ہیں، اس میں سے ہمیں سلیکشن کرنا چاہیے کہ یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، اس کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہمارے اندر یہ کوالٹی آئے گی، اس کے ساتھ رہیں گے تو فلاں کوالٹی ہمارے اندر آئے گی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم بھی دیا ہے. اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دعا بھی سکھائی ہے کہ اس کی دعا بھی مانگو. سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، کئی ٹائم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدینا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لے جا. ہماری لائف کا جو پاتھ ہونا چاہیے، ہماری لائف کا جو راستہ ہونا چاہیے وہ سیدھا ہو. سیدھے سے مراد یہ ہے کہ ہم سکسیس کی طرف جائیں. سیدھے سے مراد یہ ہے کہ ہم کامیابی کی طرف جائیں. اس دنیا کی کامیابی بھی مراد ہے اور آخرت کی کامیابی بھی مراد ہے. ایسا کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے اللہ ہمیں وہ راستہ گائیڈ کر، وہ راستہ ہمیں دکھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزیں ہمیں بتائیں کہ ایک یہ والا راستہ ہے، یہ راستہ آپ کو چوز کرنا ہے، اور ایک یہ والا راستہ ہے، اس راستے سے آپ کو بچ کے رہنا ہے.
اگر آپ سیدھا راستہ چاہتے ہو، کامیابی کا اور سکسیس کا راستہ چاہتے ہو، تو یہ راستے کو اختیار کرو اور اس راستے سے بچ کر رہو، دور رہو۔ کیا اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول ہیں، جو رسول کے صحابہ ہیں، جو صحابہ کو فالو کرنے والے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ یہ اللہ نے بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا آپ کو، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ راستہ جو ہے کرپٹو کرنسی کی طرح ہو کہ وہ کیسے بنتی ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، سیدھا راستہ بالکل سورج کی طرح سے واضح ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہمارے نبی کا راستہ ہے، یہ ہمارے نبی کے صحابہ کا راستہ ہے، یہ تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے، بالکل واضح ہے۔ وہ راستہ رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیروں میں نہیں ہے، وہ دن کے اجالوں میں بالکل روشن ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے۔ دوسرے دو راستے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے پرہیز کرنے کو کہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے سے ہٹ کر رہو۔ جو گمراہ ہو گئے، دین اسلام سے ہٹ گئے، جو گمراہ ہو گئے، الگ ہو گئے، ان کے راستے کو بھی اختیار مت کرو۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے؟ قرآن اٹھائیے، حدیث شریف اٹھائیے، پڑھیے کہ کن کن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے اور کیوں آیا ہے، کن کن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ یہ کیوں آج کسی قوم میں ہے تو نہیں، وہی چیز اگر آج اس قوم میں ہے تو یہ اسی راستے پر ہے، اس کے راستے پر ہمیں نہیں جانا ہے۔ وہی چیز اگر آج اس معاشرے میں ہے تو وہ بھی اسی راستے پر ہے، اس معاشرے کا ہمیں حصہ نہیں بننا ہے۔ کون کون لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہی کے راستے کیا کیا ہیں، یہ سب بھی بالکل واضح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، ہمارے معاشرے کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، گفتگو کا طریقہ اچھا ہے، دوسروں کے ساتھ جو ہے بیہیویئر ان کا بہت اچھا ہے، ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، لوگ ان کی زندگی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں ان کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا راستہ اختیار کریں، ان کے قریب ہوں ہم، تاکہ ہم ان سے اچھائیاں لے سکیں۔ اور دوسرے اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کرو کہ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا راستہ عطا فرما، ہدایت دے، ہمیں رہنمائی فرما، ہماری گائیڈ فرما ہماری، اور برے لوگوں کے راستے سے بچنے کی بھی دعا کرو۔ اچھوں کی جو صحبت ہے وہ انسان کو اچھا بناتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ایک عام آدمی جس نے کبھی دین اسلام نہیں پڑھا،
وہ جب علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے، علماء کی مجالس میں آ کر بیٹھتا ہے، علماء سے جو ہے روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ گفتگو کرتا ہے، تو ایک ٹائم کے بعد اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اسلام کی جانکاری اسے حاصل ہوتی ہے، دین کے قریب آنے لگتا ہے وہ۔ اور اچھوں کی صحبت انسان کے اندر بھی اثر ڈالتی ہے، انسان کے علاوہ جو ہے جانوروں کے اندر بھی اثر ڈالتی ہے۔ ایک اگر جانور دوسرے جانور کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی صفات اس کے اندر آنے لگتی ہیں۔ ابھی کل ہی ایک ہمارے دوست نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ گھوڑوں کے استبل میں ایک گائے کا بچڑا رہ رہا ہے۔ گائے کا بچڑا یعنی گائے کا بچہ گھوڑوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، گھوڑوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، گھوڑے کے اندر کی جو صفات ہوتی ہیں، گھوڑا جس طاقت کے ساتھ دوڑتا ہے، ڈائیو کرتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، اسی انداز سے دوڑنے کی صفت، ڈائیو کرنے کی صفت، چھلانگ لگانے کی صفت اس گائے کے بچڑے کے اندر بھی پیدا ہو گئی۔ یہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے گھوڑوں کی صحبت اختیار کی ہے۔ تو صحبت کا اثر نہ صرف انسان کے اوپر بلکہ جانوروں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ صحبت کا اثر نہ صرف جانوروں کے اوپر بلکہ جو غیر جاندار مخلوق ہے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک مٹی کے اندر سے، مٹی جانتے اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے اندر سے خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ انہوں نے جو ہے اس واقعے کو زبان دی ہے، الفاظ دیے ہیں۔ اس مٹی سے پوچھا گیا کہ تم تو مٹی ہو، تمہارے اندر سے خوشبو تو نہیں آنی چاہیے، لیکن تمہارے اندر خوشبو، اور وہ بھی اتنی اچھی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا جمال ہم نشی درمن اثر کر، وگرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ میں تو پہلے کی طرح سے ایک مٹی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک زمانے تک گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، گلاب، روز، اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے روز کی جو کوالٹی ہے، اس کے اندر کا جو فریگننس ہے، اس کی جو خوشبو ہے، وہ مٹی کے اندر منتقل ہو گئی۔ اچھے لوگوں کی صحبت اگر ہم اختیار کریں تو ان کی خوشبو ہمارے اندر آتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال پیش فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال عطر فروش کی دکان کی طرح ہے۔ آپ عطر فروش کی دکان پر جائیں، اس کی شاپ پر جائیں جو عطر بیچتا ہے، وہاں جا کر یا تو آپ اس سے کوئی عطر خرید لیں گے تو ایک اچھی چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی، یا عطر فروش لوگوں کی عادت ہے کہ ان کے پاس جو بھی جاتا ہے تھوڑا سا عطر اس کو ضرور لگا دیتے۔ اگر اس نے عطر لگا دیا تو اس سے بھی آپ کو ایک خوشبو حاصل ہوگی، ایک اچھی چیز حاصل ہوگی۔ اور اگر یہ دونوں بھی نہیں ہوا کہ نہ آپ نے عطر خریدا نہ آپ نے عطر لگایا، لیکن آپ جتنی دیر اس کی شاپ پر بیٹھے رہیں گے
خوشبو سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیں گے. کم از کم یہ تو ہوگا کہ خوشبو سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیں گے. بالکل سیم یہی مثال ہے اچھے لوگوں کی صحبت کی، کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ان کے اندر کی جو اچھی صفات ہیں وہ ہمارے اندر آئیں گی. ہم ان صفات کو اختیار کرنا چاہیں تو بھی آئیں گی، نہ کرنا چاہیں تو غیر محسوس طریقے پر وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں گی. اسی طرح سے آپ صحبت کی تاثیر کتنی ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، یہ جو محلے کے گندے لڑکے ہیں ان کی صحبت میں مت بیٹھو، اچھے لڑکوں کی صحبت اختیار کرو. اس لڑکے نے اپنے اوپر کانفیڈینس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بابا جان میں تو اچھا ہوں نا، جب میں اچھا ہوں تو دوسروں کی برائی میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، میں ان کی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک لاجک کام کرتا ہے اور یہ شیطانی لاجک ہے. میں اچھا ہونا بس، چاہے دنیا کتنی بھی خراب ہو ہمارے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. حضرت شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ اس والد نے دیکھا کہ بچے کو تھیوری کے انداز میں سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، اس کو پریکٹیکل سمجھانا چاہیے. چنانچہ اس والد نے بچے سے کہا کہ اچھا بیٹا ایسا کرو کہ بازار جاؤ، وہاں سے 2 کلو سیب لے کر آؤ، بالکل فریش ہونے چاہیے، کہیں اوپر کوئی داغ نہ ہو، دھبا نہ ہو، بالکل فریش. وہ 2 کلو فریش سیب لے کر آیا مارکیٹ سے. والد نے پھر کہا کہ بیٹا ایسا کرو، مارکیٹ دوبارہ جاؤ اور وہاں سے 1 کلو سڑے ہوئے سیب لے کر آؤ جو فریش نہ ہو، داغ دھبے والے ہوں، کہیں سے سڑ رہے ہوں، کہیں سے پچک رہے ہوں. وہ گیا، وہ والے سیب بھی لایا، صرف 1 کلو. والد نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ایسا کرو کہ یہ 2 کلو جو بالکل فریش سیب ہیں اور یہ 1 کلو جو تھوڑے خراب سیب ہیں، دونوں کو ایک باسکٹ میں رکھو اور اسے بند کر کے بیڈ کے نیچے رکھ دو. رکھ دیا گیا. بیٹے نے پوچھا کہ ابا آپ کرنا کیا چاہتے ہو؟ تو والد نے کہا کہ بیٹا کل صبح کو ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اگلے دن صبح کو والد نے بیٹے سے کہا کہ وہ باسکٹ نکال کر لاؤ. جب وہ باسکٹ نکال کر بچہ لایا جس میں فریش سیب کتنے تھے؟ 2 کلو، یعنی زیادہ فریش تھے، اور گندے سیب یا افیکٹڈ جو سیب ہیں، متاثر سیب ہیں، وہ صرف 1 کلو تھے. اگلے دن جب وہ باسکٹ نکال کر لایا بچہ اور باسکٹ کو کھولا گیا تو دیکھا کہ سارے سیب خراب ہو چکے ہیں. جو وہ 2 کلو فریش تھے وہ بھی خراب ہو گئے. اب والد نے بچے کا جو ذہن ہے وہ ڈائیورٹ کیا، اسے سمجھایا کہ دیکھو اچھے سیب زیادہ تھے یا گندے سیب زیادہ تھے، خراب سیب زیادہ تھے. بچے نے کہا اچھے سیب زیادہ تھے، خراب کم تھے. پھر والد نے کہا کہ اچھوں نے اپنا اثر ڈالا ہے یا خراب نے اپنا اثر ڈالا ہے. بچے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو معاشرے میں خراب لوگ ہیں ان کا اثر جلدی پھیلتا ہے، برائی کا اثر جلدی پھیلتا ہے، اچھائی کا اثر اتنی جلدی نہیں پھیلتا. ایک گلاس دودھ کا ہو، پانی کا ہو، ایک قطرہ اس کے اندر خون گر جائے پورا پانی خراب ہو جائے گا. ایک گلاس جو پانی ہے یا دودھ ہے بالکل صاف اور پاک، اس کا اثر نہیں ہوگا، ایک قطرہ خون پورے گلاس کو خراب کر دے گا.
اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے، برے لڑکوں کی صحبت سے، برے دوستوں کی صحبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ برا دوست جو ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ زہریلا سانپ اگر کاٹ لے تو 1 منٹ نہیں لگتا کہ انسان جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ جو برا دوست ہے وہ شیطان اور ابلیس سے بھی زیادہ ڈینجر ہے۔ برا دوست شیطان اور ابلیس سے زیادہ ڈینجر اس طرح ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ایک سگنل چھوڑتا ہے، برائی کا ایک آئیڈیا چھوڑتا ہے، بس اس کے علاوہ شیطان کچھ نہیں کرتا۔ وسوسے کے ذریعے سے برائی کا ایک آئیڈیا آپ کے ذہن کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ جو برا دوست ہے جس کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں، یہ برا دوست ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتا ہے اور اس آئیڈیا پر عمل کراتا ہے۔ وہ برا دوست سگریٹ پی رہا ہے تو ہمیں بھی وہ کہتا ہے کہ تم بھی سگریٹ پیو۔ وہ اگر پڑیا کھا رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے تو ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم بھی یہ کرو۔ وہ اگر جو ہے غلط چیزیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں بھی انوائٹ کرتا ہے کہ آپ بھی ایسا کرو۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک بچہ پوری زندگی گالی نہ دے، لیکن اگر وہ ایسے بچوں کے ساتھ رہنے لگا جو گالیاں دیتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی زبان سے گالی نہ نکلے۔ امپاسبل ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو بچے نے گالی سیکھی ہے، یہ جو بچے نے غلط الفاظ سیکھے ہیں، یہ صحبت سے سیکھے ہیں۔ یہ برے بچوں کی صحبت سے اس نے یہ چیز سیکھی ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں پنپ رہی ہیں، ہمارا جو مسلم معاشرہ کولیپس ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، جسے آئیڈیل ہونا چاہیے تھا دیگر تمام معاشروں کے لیے، وہ معاشرہ خود کولیپس ہو رہا ہے۔ تقریباً 90% وہ اپنی ڈگر سے ہٹ چکا ہے، اپنے راستے سے ہٹ چکا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں آپ انہیں رائٹ ڈاؤن کرو اور دیکھو کہ مسلم معاشرے میں اس میں سے کون سی برائی نہیں ہے۔ ہر برائی ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر ملے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر چوری، ہمارے معاشرے کے اندر شراب، ہمارے معاشرے میں ڈرگس، ہمارے معاشرے کے اندر سگریٹ، ہمارے معاشرے کے اندر قتل و غارت گری، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ تو ہر گھر میں ہے۔ اس سے تو کوئی گھر خالی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا معاشرہ اب بے حیائی کی حدوں کو پار کر رہا ہے۔ ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ زبان کانپ جاتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ انسان کے جسم کا رواں رواں کانپ جاتا ہے اس کو ذکر کرنے کے لیے۔ دل اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ اس کے پیچھے ہے کیا چیز، اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اتنی برائیوں کی حد تک کیسے گیا ہے۔ سب سے جو مین چیز ہے، جو ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ اپنا رول کتنا پلے کر رہے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی یہ رہ گئی ہے کہ ہم بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم بچوں کی ہر خواہش پوری کریں۔ ہماری یہ ڈیوٹی رہ گئی ہے کہ ہم صبح کو آفس جائیں اور رات کو جب بچے سو جائیں شام کو تب ہم جو ہے گھر آئیں۔
بچوں کو اچھا کھانا پرووائڈ کرنا، اچھے کپڑے، اچھے کھلونے، اچھا اسکول، ایوری تھنگ، ہر چیز ہم بچوں کو مہیا کر رہے ہیں۔ جو چیز مہیا کرنے کی تھی یعنی اچھی تربیت، وہ ہم بالکل مہیا نہیں کر رہے الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ سب سے بنیادی چیز ہے اچھی تربیت، سب سے بنیادی چیز ہے ویلیوز، اخلاقیات آپ ان کو سکھائیں، سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ ان کے ایمان کی فکر کریں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں اخلاقیات کی جو تعلیم ہے آپ ان کو وہ تعلیم دیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ان کی دین کی فکر کریں، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں آپ ان کو ضرور بھی ضرور بتائیں۔ لیکن اس طرف ہماری توجہ نہ کے برابر ہے، ہم اس طرف سے بڑی غفلت اختیار کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ ان کی صحبت کیسی ہے، ان کے دوستوں کا سرکل کیسا ہے، وہ تنہائی میں کمرے میں موبائل کے ساتھ کیا کر رہے، کیا نہیں کر رہے، انٹرنیٹ کے اوپر کیا کر رہے، کیا نہیں کر رہے، اس کی نگرانی ہم نہیں کر رہے۔ یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے جو ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ذمہ دار حضرات کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ان سے پوچھ ہوگی کل قیامت کے دن۔ اور یہ بنیادی وجہ ہے معاشرے کے بگڑنے کی، لہذا ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو صالح بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔